رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم من امیرہ شیئا یکرہہ فلیصبر، تم میں سے کسی نے بھی اپنے امیر میں کوئی ایسی چیز دیکھی جسے وہ ناپسند کرتا ہے، یعنی شرعی دلائل کی روشنی میں اسے وہ ناجائز اور غلط سمجھتا ہے، غیر شرعی چیز ہے امیر کے اندر، تو اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ اب امیر کسے کہتے ہیں؟ ہمارے تو سافٹ ویئر چینج ہو چکے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سوچ ہماری ہے میڈ ان پاکستان۔ تو قرآن و حدیث سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جنہوں نے اپنے دماغ کو صاف رکھا ہے، جنہوں نے اپنے مسلک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے کے لوگوں سے میچ کیا ہے، ان کی سوچ کو اپنا مسلک بنایا ہے۔ امت اسلامیہ کی تاریخ ہے کہ امت کا کوئی بھی فرد، اس امت کا چاہے کوئی بدعتی بھی کیوں نہ ہو، 1-2 صدی پہلے حاکم وقت کے بغیر علاوہ کسی کو اپنا امیر نہیں سمجھتا تھا، سوائے خوارج، باطنی فرقے، شیعہ، رافضی، معتزلی اور بعض مرزی فرقے، خارجی فرقے، یہ سب کے سب اپنے خفیہ امیر بنایا کرتے تھے۔ باقی امت اسلامیہ کے کسی بڑے چھوٹے کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ حاکم وقت کتنا ہی گمراہ کیوں نہ ہو اس کو چھوڑ کر اپنا کوئی گھر میں امیر بنا لیں، چاہے کتنا ہی بڑا تابعی کیوں نہ ہو۔ لہذا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جس شخص نے بھی اپنے امیر یعنی حاکم وقت میں کوئی غیر شرعی چیز دیکھی اسے چاہیے کہ صبر کرے۔ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، کیونکہ جس شخص نے بھی جماعت کو توڑا، شبرن، ایک بالشت، فمات، اور پھر اسی حالت میں مر گیا، فمیتتہ جاہلیہ، اس کی موت دور جاہلیت کی موت ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اب جماعت کا لفظ بھی آ گیا، اس کا مطلب بھی ہمارے اندر کچھ اور ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما جماعت کا مطلب وہ امت مسلمہ کے وہ لوگ، وہ مجتمع، وہ معاشرہ جو ایک حکومت کے اطاعت میں، ایک حاکم کی اطاعت میں متحد ہو کر رہتا ہے، ایک ریاست کی شکل میں۔ تو یہاں سے جماعت المسلمین یا جماعت سے مراد اس موقع پر اہل ملک ہیں، اہل پاکستان جیسے، یا اہل افغانستان، اہل سعودیہ، جہاں کہیں بھی مسلمان جس خطے میں بھی کہیں ایک حکمران کی قیادت میں رہتے ہیں۔ حکمران اور عوام یہ 2 حصے ہیں جماعت کے۔ اس جماعت کو جو بھی توڑے گا، ایک بالشت صرف، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، اور اس حالت میں مر گیا، اس کی موت دور جاہلیت کی موت ہے۔ کون توڑتا ہے؟ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ صرف جو وہی توڑتا ہے جو تلوار لے کر نکلتا ہے۔ تلوار لے کر جو نکلا وہ تو ہے ہی خارجی، اس کو تو بچہ بھی سمجھتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے یہ نظریہ بنایا ہے روافض کی طرح کہ ہمارا امام غائب ہے، ہاں ان کا امام غائب ہے، ان کا امام ابھی لانے والا ہے ہی نہیں، دنیا میں موجود ہی نہیں۔ ایک قوم کا، ایک فرقے کا امام غائب ہے، اور باقی لوگوں کا امام جو ہے وہ ابھی بنانے کی ضرورت ہے اس کی۔ دونوں ہی کچھ نہ کچھ مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ خارجیت کا نظریہ ہے کہ مسلمانوں کے موجودہ حکمران کو چھوڑ کر یا تو کوئی بنا لینا، یا اس کے بارے میں یہ ذہن رکھنا کہ یہ میرا امیر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے اندر فلاں خامی ہے، اس کے اندر فلاں گمراہی ہے، اس کے اندر فلاں ظلم و ستم ہے،
یہ ساری حجتیں اس کے شریعت نے اس کے منہ پر ماری ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت ساری ہدایات فرمائی ہیں۔ یہاں تک بھی حکمران ہو سکتے ہیں، صحابہ کو بتایا کہ دیکھنے میں انسان ہیں، اندر شیاطین کے دل لگے ہوئے ہیں، پھر بھی اسمع و اطیع، سن اور مان، جماعت کو مت توڑ۔ جس نے اتنا صرف کم از کم اتنا نظریہ رکھا کہ میرا کوئی امیر نہیں ہے، میرا یہ حاکم میرا کچھ نہیں لگتا، اس کے میرے سر پہ اس کے کوئی حقوق نہیں ہے، اس نے جماعت کو توڑ دیا ہے۔ اس کی موت دور جاہلیت کی موت ہے، چاہے کتنا ہی بڑا پڑھا لکھا ہے، چاہے لائبریری کی کتابوں کے نیچے دب کے مرا ہے، اس کا یہ نظریہ اس کے سارے عمل پر پانی پھیرتا ہے، کیونکہ یہ خارجیت کا نظریہ ہے۔ سنت اس کے خلاف ہے، اہل سنت اس کے خلاف ہیں۔ صبر کرنا ہے، اور جو منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کو نافذ کرنا ہے سب سے پہلے اپنے اوپر۔ اور اس کی تفصیلات، اس چیپٹر کی، اس موضوع کی ساری تفصیلات کتب احادیث میں مستقل ابواب کی شکل میں ہیں۔ مسلم شریف میں کتاب الامارہ، بخاری شریف میں کتاب الفتن، اور اس کے بعد کتاب الاحکام، مشکات شریف میں کتاب الفتن، ہر کتاب کے اندر، کتاب الجہاد میں بھی یہی مسائل ہیں۔ اور قرآن و حدیث میں کہیں بھی کسی جماعت کا تصور نہیں ہے۔ جو آپ کے سامنے سیاسی ہو، مذہبی ہو، سب کے سب تفرقہ میں آتے ہیں۔ اقول ما تسمعون، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔